بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 52 کا درس ہونے والا ہے۔ چونکہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں عظیم رشتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ دو عظیم اور بھاری اور قیمتی سرمایہ خود اپنی زبان سے کہہ کر چھوڑا ہے۔ ان دونوں سے وابستگی ہدایت ہے، اور ان دونوں سے عدم وابستگی یعنی وابستہ نہ ہونا، کنیکٹ نہ ہونا، ان کو نہ تھامنا، یہ گمراہی ہے۔ خود ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے، اللہ کی کتاب اور اہل بیت عطرت مصطفیٰ۔ میں آج چونکہ عاشورہ ہے اور آپ حضرات بلکہ تمام امت مسلمہ اللہ کی توفیق سے عاشورہ کی عظمتوں کے اور احترام کے حوالے سے روزہ ہوں گے۔ اللہ پاک سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے ہیں، مولا انہیں بھی اہل بیت کا صدقہ نصیب ہو۔ غفلت بے توجہی اسلام کے ڈپارٹ میں ہے ہی نہیں۔ اسلام ہر حال میں توجہ چاہتا ہے، چاہے آپ احکام الہیہ کے لیے ظاہری طور پر فرائض اور واجبات میں مشغول ہوں تب بھی، اور اگر آپ اپنی لائف میں اپنی دنیا میں مگن ہو تب بھی، ہر حال میں، چاہے تجارتی ڈپارٹ ہو یا آپ بس گھر میں بھی یوں ہی بیٹھے ہیں تب بھی وہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں تم اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو۔ یہ توجہ کیوں ہے؟ اس توجہ کی اصل وجہ ہماری تخلیق ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ظاہر ہے عبادت کے کچھ فرائض اور کچھ واجبات ہمیں مل گئے نہیں، تو یہ فرائض اور واجبات ہماری تخلیق کا مکمل مقصد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ 24 اوور اللہ کی عبادت، یہ ہے ہماری تخلیق کا مقصد۔ عبادت کی شکلیں بدلتی ہیں، کبھی آپ اللہ کے لیے رکوع و سجود کی شکل پیش کرتے، کبھی آپ اللہ کے لیے قربانی کی شکل پیش کرتے، اور جب آپ بیٹھے ہیں تو کبھی آپ تسبیحات پیش کرتے۔ غرض کہ آپ جس بھی شعبے میں ہوں اللہ سے غافل نہ ہو، کیونکہ لا تحسبن اللہ غافلا، کیونکہ اللہ کو آپ ہرگز غافل نہ سمجھیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتا ہوں، بالخصوص مسجدوں میں، کئی ایسی مسجدوں میں کہ یہ لکھا رہتا ہے
کہ خبردار آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں، ہاں ہاں کیمرے کی نگاہ میں ہے، اس طرح سے جملے لکھے. میں یہ شاید ملک پیٹ پہ درس میں جاتا ہوں، وہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چوری نہیں کرنا، چپل نہیں چورانا یا غفلت نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں کرنا، آپ کیمرے کی آنکھ میں سی سی کیمرے کے تحت ہے. میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ ایک دنیاوی ایجادات اور دنیاوی ٹیکنالوجی کے خوف سے وہ مسجد میں ہے تو چپل نہیں چرا سکتے، مسجد میں ہے تو بے ادبی یا بے رخی یا غفلت نہیں برت سکتے، یا پھر آپ کسی مال میں ہے، نیت خراب ہے تو سب سے پہلے سی سی کیمرے پہ ہی نظر رہتی کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہے. میں اتنا اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بلکہ ازلی کلام میں یہ بات طے ہو چکی ہے، جس کو قرآن اس انداز میں فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یہ لوگوں سنو، تم ہمیشہ اللہ کی نظر میں رہتے ہو چاہے جہاں بھی ہو. تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی رہ رہے ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ تمہیں اینی ٹائم اپنی نگاہ میں رکھ. آپ نکاح کی آیت میں بھی پڑھتے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ اینی ٹائم تم پر نگراں ہے. بتائیے جو اللہ اینی ٹائم مخلوق کی ایجادات سے امت اس قدر ڈرتی ہے، خالق کائنات، ساری کائنات کا وہ خالق ہے، وہ بہت پہلے ہی کہہ چکا کہ آپ ہمیشہ اس کی نگاہ میں، اس سے آپ خوف نہیں کرتے، اس سے آپ نہیں ڈرتے. یہ ڈر اور یہ خوف اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ہوتا. اسی خوف الہی اور اسی تصور عبادت اور اسی مرضی مولا اور اسی حکم خداوندی کے تحت امام علی مقام نے اپنے آپ کو سینچا. اور کیوں نہ سینچا. میں آج جو ایک خوبصورت نقطہ اہل بیت کے ذکر سے خود کو بھی محظوظ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی جب جائیں یہ ذکر سن کر تو کوئی اور چیز نہ سنیں، کم سے کم مغرب تک تو لحاظ کیجئے اور سمجھیے کہ خاندان رسالت کربلا میں کس انداز میں آج پیش آیا اور ہمارے لیے کیا کیا کیا. جس حرمین کے لیے آپ ایک ایک روپیہ جمع کر کر کے اس نیت سے رکھتی ہیں کہ کاش ہمارا بھی ویزا لگ جائے اور حرمین دیکھنا نصیب ہو جائے، حرمین کی زیارت نصیب ہو جائے، اس نیت اور تصور میں آپ جانا چاہتی ہیں. ہر بندہ مومن اور مسلمان مرد عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ضرور ہمیں وہ حرم کعبہ، وہ حرم مصطفیٰ دیکھنا نصیب ہو. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں جس کا گھر ہی ہو حرم پاک میں، جس کا وطن ہی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہی ہو، جائے پیدائش ہی ہو حرم پاک میں، اگر وہ چھوڑنے کی نوبت آ جائے تو آپ اندازہ لگائیں ایک عام اپنا ذاتی گھر چھوڑنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں. آج کل کے حساب سے تو ہر بھائی چاہتا ہے کہ باپ کا ذاتی گھر مجھے ملے، اس کے لیے کوئی کسی بھی وکیل کو کرنا پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس میں باپ کی یاد، اس میں ہماری ماں کی یاد ہے، ہمارے اس کی یاد ہے، ہمارے اس کی یاد. اس طرح کی باتیں کر کے اپنی محبوب مکان، محبوب قیمتی سرمایہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے. سوچیں 1,00,000 کا ثواب حرم پاک میں ملتا ہے ایک عبادت کا، کربلا میں اتنا ثواب نہیں ملتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے اس حرم پاک کو چھوڑنا گوارا کیا، مدینہ کو چھوڑنا گوارا کیا، جہاں آپ کی پیدائش، جہاں آپ کا ہر ریسپیکٹڈ ماحول، سب آپ کا احترام کر رہے ہو، سب آپ کو عزت دے رہے، ہر طرح سے آپ کا وقار ملحوظ ہے. ایسی کیا تکلیف پریشانی تھی کہ آپ نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ کو چھوڑا اور پیدل 1000 سے بھی زیادہ کلومیٹر کا، پیدل کا مطلب گھوڑے پر ہی صحیح، وہ پیدل ہی ہے، وہ کیا ہے، کوئی مطلب ایروپلین کی طرح تھوڑی آسائش ہے. بلکہ اگر گھوڑے پر سوار کو دیکھیں تو اور بھی جسم کی تھکاوٹ کا عنوان ہوتا ہے. وہ ابڑ کھبڑ، وہ نیچے زمین، یا اللہ وہ کیوں چھوڑا؟ تو اسی کیوں کو ہم آپ کے ذہن میں آج بٹھانا چاہتے ہیں، بلکہ ہر امت محمدیہ کے ذہن میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ امام علی مقام نے
اپنے بیوی بال بچے اہل و عیال خاندان بیمار چھوٹے چھوٹی سب کو لے کر کے آخر کیوں مکہ مدینہ چھوڑے؟ کیا انہیں مدینہ سے کوئی نکال رہا تھا؟ کیا انہیں کوئی مکہ سے نکال رہا تھا؟ کیا وہ کرائے کے گھر میں تھے کہ مکاندار نے آ کر کہا خالی کرو؟ کیا بات ہے، کیوں نکلے؟ بس اسی کیوں کا جواب دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ امت محمدیہ کا اسٹرانگنس جو ہے ایمان کے باب میں بہت ہی اعلیٰ ہوگا، اور یہ خرافات سے واقعی بچیں گے، اور یہ بدعت و رسومات بد سے ضرور بچیں گے، اور آپ کے اندر جو نور ایمان آئے گا، حسینی جذبہ پیدا ہوگا، خاندان رسالت کا رسپیکٹ ہوگا، وہ اسی کیوں میں پوشیدہ اور پنہا ہے۔ اس کیوں کا ایک جواب صرف یہی ہے کہ اگر نہ جاتے تو آج آپ ایسی محفل میں بیٹھنے کی سکت نہیں رکھ سکتے تھے، اگر وہ نہ جاتے تو آج آپ حج کی تمنا نہیں کرتے، اگر وہ نہ جاتے تو اوراق قرآن کی وہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے آج نہیں دیکھتی، اگر وہ نہ جاتے تو آج پرسکون حی علی الصلاۃ کی صدائیں مسجدوں میں نہیں گونجتی، آج وہ نہ جاتے تو اذان بلالی آپ کی نگاہ میں آپ کے کان سے نہیں ٹکراتی، اگر وہ نہ جاتے تو حرمین کا تقدس پامال ہو چکا تھا، اگر وہ نہ جاتے تو آج آپ کے سامنے اسلام کی صحیح شبیہ نظر نہیں آتی، اور محمدی مشن کا جو عنوان تھا وہ ختم ہو جاتا۔ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی، تفصیل میں نے کیا اتنا ضرور، لیکن حضرت امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ محبوں کے ساتھ جانے کی اصل وجہ ہے اسلام، اصل وجہ ہے قرآن، اصل وجہ ہے شریعت، اصل وجہ ہے دین کی حفاظت۔ اسی لیے آپ یہ اشعار ہمیشہ فارسی میں سنتے ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ حسین شاہ ہے۔ شاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دین کی وہ عبقری شخصیت ہیں، دین کی وہ بادشاہت ہے ان کے پاس کہ ان سے مل جاؤ گے تو ہدایت پر رہو گے۔ جہاں وہ کشتی نوح کی مثال رکھتے ہیں وہیں نجوم ہدایت کی بھی مثال رکھتے ہیں، یعنی وہ صحابی بھی ہیں جن کو بارے میں کہا گیا وہ ستاروں کے مانند ہے، یعنی آپ آئیڈیاز بھی وہاں لے سکتی ہیں اور ہدایت تک پہنچ بھی سکتی ہیں، دونوں شرف حاصل ہے ان کو۔ امام علی مقام نے اپنے خاندان کے ساتھ، لوگ لٹنے کا لفظ بولتے ہیں، بے دردی سے قتل کا لفظ بولتے ہیں، میری زبان ایسی نہیں ہے، جن کی شہادت اللہ نے لکھ دی ہو، جن کی شہادت رسول اللہ نے لکھ دی ہو، جن کی شہادت علی اور فاطمہ کے دماغ میں نہ یہ کہ ایک دن دو دن کی بات ہو، پوری عمر ایک دم بالکل رچی بسی ہو، ان کے لیے بے دردی کا لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں، وہ شہادت بھی وہ ہے جن پر شہادت بھی ناز کرتی ہے۔ آپ بولتے ہیں نا، شہادت بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ جن ظالموں نے وہ کیا ہے، میں آج کی آیت کے ذریعے سے ان تمام کو اور صبح قیامت تک کے یزیدی فکروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، امام علی مقام اور خاندان رسالت کو تکلیف دینے والے اللہ کی لعنت میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ جس پر لعنت بھیجے اس کا نہ یہاں مددگار ہے نہ وہاں مددگار ہے۔ آج آپ دیکھ رہی ہیں مددگاری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ آج بھی انتقال کرتا ہے تو اس کی مددگاری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے عرس ہوتے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیے جاتے ہیں، ان کے بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے لیے پازیٹیو عنوان دیا جاتا ہے، محفلیں سجائی جاتی ہے۔ آج آپ کبھی بھی کہیں بھی دکھا دیجئے جلسہ یاد یزید، دنیا کے کسی کونے میں بھی، چاہے آج کتنی بھی کلپس وہ پیش کر دے یزید کے حوالے سے پازیٹیو، لیکن ان کو خود کہا جائے کہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھو تو وہ ہرگز کہیں گے ابا چپ چھی، وہ خود کہیں گے۔ وہ سعودی ریال یا امریکی ڈالر پہ پلنے والے کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھنا کوئی یزید اپنی اولاد کا نام رکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی جلسہ ان کے لیے، محفل ان کے لیے منعقد نہیں کرتا۔ اس سے بڑی لعنت کی بات کیا ہوگی؟ اور سنیے، ہم جلسے میں شریک نہ بھی ہوں لیکن اگر سن لیتے ہیں کہ جلسہ یاد حسین کا پوسٹر بھی دیکھ لیتے ہیں تو ہم لائک تو ضرور کر دیتے ہیں، پازیٹیو تو ضرور ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے امت کا نذرانہ۔
ان کے لیے جنہوں نے ہمیں وہ چیز عطا کی ہے جس کی بنیاد پر آج ہمارا وقار ہے، آج ہمارے پاس اسلامی اسٹیٹس ہے، آج ہمارے پاس مسلمانیت ہے، آج ہمارے پاس توحید ہے، آج ہمارے پاس رسالت ہے۔ اسی شناخت کو اور آئیڈینٹی کے تحفظ کا نام حسینیت ہے، اور خاندان رسالت بالخصوص امام علی مقام نے اسی کے تحفظ کے لیے کربلا کا رخ کیا۔ گویا اس کو یوں سمجھیے کہ اگر گھر کو بچانے کے لیے کبھی باہر کا چکر لگانا پڑے تو لگا لینا چاہیے تاکہ گھر بچ سکے۔ گھر بچانے کے لیے، سنیے اس لفظ پہ غور کیجیے، گھر کو بچانے کے لیے اگر باہر کا چکر، اس کو اور آسان کر دو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر وہ ظاہری طور پر روڈ پر بھی گر جائے تو آپ کو روڈ کے کیچڑ کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ موبائل کو اٹھا لینا ہے، اور اس میں گرد و غبار لگ جائے تو پھر اسے صاف کر لیتے۔ کوئی اگر پیچھے سے کہے کیا جی کچرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، نہیں، کچرے میں ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں، وہ ہیرا نکال رہے ہیں، اس سے وہ موتی نکالنا مقصود ہے، وہ نعمت نکالنا مقصود ہے جو ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے کربلا کی قسمت امام علی مقام کے قدم پاک سے پہلے کچھ نہیں تھی، اور حرم پاک کی قسمت تو ہمیشہ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک سے ہو چکی تھی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ قسم ہے شہر مکہ کی کہ حبیب آپ اس میں تشریف فرمائیں، اور مدینہ میں بھی آپ تشریف فرمائیں۔ مکہ مدینہ کی عظمت، حرمت، اس کا شرف یقیناً طے ہو چکا تھا، لیکن کربلا کی عظمت نہیں تھی۔ امام علی مقام گئے، ان کی عظمت آج ہے۔ بس امام علی مقام سے پہلے کوئی بتا دے کربلا کی جو عظمت، نہیں، تو قدم اہل بیت سے وہاں کی عظمت ہے آج بھی، اور صبح قیامت تک۔ اب آپ کو آسانی سے ایک جواب مل گیا ہوگا کہ امام علی مقام نے خود کو، اس لیے نہیں کہ وہ مجبور تھے، اس لیے نہیں کہ وہ لاچار تھے معاذ اللہ، بے بس تھے، نہیں، امام حسین کل بھی بادشاہ تھے، آج بھی بادشاہ ہے، اور قیامت تک نہیں، جنت کی جو آپ کی پونجی ہے وہ انہی کی بادشاہت میں ہے۔ تھوڑا بے دردانہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں، کسی کا باپ نہیں جا سکتا جنت میں، ایسا جملہ نہیں بولا، ہم تو ہر باپ کو چاہتے ہیں کہ جنت جائے، ہاں، ہر باپ جنت جائے، ہر ماں جنت جائے، ہر بیٹا جنت جائے حسینی جذبے کے ساتھ۔ الفاظ بڑے مطلب فتویٰ آمیز ہوتے ہیں، اس لیے الفاظ کا صحیح چناؤ کرنا چاہیے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام کے کربلا جانے کو آپ محسوس کیجیے، اور آج کی جو تاریخ ہے عاشورہ کی، یہ تو روزہ پہلے سے، یہ تو حکم روزہ پہلے ہی سے استحباب کا یا نفل کا، لیکن آج کا روزہ جو ہے یہ 4 چاند والا روزہ ہے۔ ایسا نہیں کہ عاشورہ امام علی مقام کے بعد ہے، نہیں، 12 مہینہ جو اسلامی ہے وہ تو امام علی مقام سے پہلے ہی سے، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، قرآن نے کہہ دیا یوم خلق السماوات والارض، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت والا مہینے میں محرم الحرام بھی ہے، سب کچھ پہلے سے ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ وہ چاند تھا، اور امام علی مقام سے نسبت اب 4 چاند لگا دیا ہے۔ وہ سونا تھا، اب امام علی مقام سے نسبت سونے پہ سہاگا بن گیا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں جانے کی اصل وجہ مجبوری نہیں یا یزید کا آفر نہیں ہے، بلکہ اسلام کو بچانا ہے۔ حقہ کے بنائے لا الہ حسب حسین کا مطلب یہی ہے کہ توحید کی بنیاد بننا ہے، توحید کی بنیاد بننا ہے۔ جو توحید یزید پرموٹ کرنا چاہتا تھا، جو توحید حسین کے مخالف پرموٹ کرنا چاہتے تھے، وہ اصل توحید ابلیسی توحید تھی، وہ رحمانی توحید نہیں، اللہ والی توحید نہیں تھی، وہ آدم علیہ السلام کی توحید نہیں تھی، وہ فرشتے والی توحید نہیں تھی، وہ ابلیسی توحید تھی۔ حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کرنا، اور سب سے بڑی جو بے توحیدی کی بات یزید نے کیا ہے، امام کے خلاف بغاوت، یہ سب سے بڑی بے توحیدی ہے، کیونکہ امام سے محبت کرنا، امام علی مقام سے محبت کرنا ہی توحید ہے۔ یہ 60 ہجری کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں،
بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی 5 سال کی عمر پاک ہے امام حسین کی، گود میں لے کر کے بوسہ دے کر کے انٹروڈکشن کرا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اے اللہ میں ان دونوں شہزادے سے حسن حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور جو جو اس سے محبت اور پیار کریں گے مولا ان سے بھی تو پیار کر۔ اب آپ بتائیے، کربلا تو 55 سال کے بعد ہونے والا ہے نا، لیکن جو نبی کہیں گے اگر وہ توحید نہیں ہے تو بتائیے پھر کیا توحید؟ امت کے لیے تو نبی کا ہر لفظ توحید ہے۔ قرآن کہتا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی۔ تو نبی جب اس طرح کہہ رہے ہیں اللہ جو جو ان سے محبت کرے، یہ لفظ جو جو پر غور کرے، میں ابھی آتے آتے یہ دماغ میں بات آئی کہ ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کو کہہ رہے ہیں، یہ لفظ جو جو سے یہ عقیدہ ملتا ہے کہ چونکہ صبح قیامت تک کا یہ عنوان دینا چاہتے ہیں، جو جو محبت کرے ان سے تو محبت فرما، یہ نہیں فرما جو حاضر ہیں یہ محبت کرے ان سے تو محبت کرنا ہے، جو جو، یہ جو جو کا لفظ اتنا عام ہے کہ کیا آج کی تاریخ کو وہ شامل نہیں ہے؟ یقیناً شامل۔ تو ہم تو 1400 سال کے بعد نذران محبت پیش کر رہے ہیں، یزید سے ذرا پوچھئے تم تو بالکل قریب کے ہو، کیا یہ لفظ جو جو میں تم داخل نہیں ہو؟ اور ان تمام یزیدیوں سے پوچھئے جو اس کی ڈر اور خوف کی بنیاد پر بھی ان کا ساتھ دے دیے ہیں، کیا تم ہمیشہ کے لیے زندگی لے کر آئے ہو؟ موت تو برحق ہے نا، لیکن اگر مصطفیٰ کے جو جو والے لفظ سے موت آ جاتی تو بتاؤ کتنا اللہ پیار کرتا، کیونکہ نبی نے کہا جو جو ان سے محبت کرے اللہ تو ان سے محبت کر۔ اور ظاہر ہے تم نے اگر حسین کی محبت، حسن کی محبت اپنے دل میں ڈالی تو یقیناً اللہ کے محبوب بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا ہے، اور نبی کا کہا خدا نہیں ٹالتا۔ وجہ اس لیے کہ خدا خود کہتا ہے کہ میرے حبیب جو تم چاہو وہی میں چاہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کی جو رضا ہوگی نا، آپ کی جو رضا ہوگی، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو اللہ پاک کے نبی نے کہا اچھا بات اگر ایسی ہے تو میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ میرا گنہگار ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اتنا عام تھا یہ لفظ، اس لیے نبی نے کہا۔ اب آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تالیف قلبی، دل مصطفیٰ کی دل جوئی اللہ پاک اس طرح سے فرما رہا ہو، وہ اللہ کا نبی علی، فاطمہ، حسن حسین، بالخصوص امام علی مقام حسنین کریمین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے راضی ہوں، تو بھی ان دونوں سے راضی ہو جا۔ اللہم انی راض عنہم، میں ان سے راضی ہوں، فرد عنہم، اے اللہ تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ بتائیے جو اللہ کہہ رہا ہے نبی سے تو راضی ہو جا، وہ نبی کہہ رہے ہیں اللہ میں راضی ہوں ان سے، تو بھی راضی ہو جا۔ ذرا اس گفتگو کو محسوس کرنا۔ آج میں نے کتاب بھی دیکھ لی، یزید معاذ اللہ رحمت اللہ علیہ، خلافت یزید، کوئی پاکستان کا بدبخت بد نصیب جس شرم نہیں آتی، جس قبر میں جا رہے ہو خدا کی قسم وہ قبر بھی امام حسین سے محبت کرتی۔ آپ سورہ رحمان کی آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک میں دیکھیں گے، تفسیر روح المعانی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ لؤلؤ و مرجان کون ہے؟ لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے اور مرجان سے مراد امام حسین ہے۔ اور مرج البحرین، یہ دو سمندر سے مراد علی اور فاطمہ ہے۔ ان دونوں کی ملاقات سے لؤلؤ اور مرجان کا وجود ہوتا ہے۔ یہ تفسیر جب پڑھا تو میں سمجھتا ہوں رقص کرنے لگا میں قسم سے، اور آپ بھی سن کر بڑی خوش ہو رہی ہوں۔ علی اور بحر ولایت علی اور بحر عظمت فاطمہ، یہ دونوں سمندر جب عظمتوں کے ملے تو لؤلؤ اور مرجان کا وجود ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، یہ ربکما جو ہے نا، یہ کما کا مطلب ہوتا ہے تم دونوں، اور تم دونوں سے مراد ہے جنات اور انسان۔
خلق الجان وغیرہ ہے نا، جنات اور انسان، اے جنات کی مخلوقوں اور اے انسان کی تمام مخلوقوں، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مطلب یہ کہ نہ علی کو جھٹلا سکتے، نہ فاطمہ کو جھٹلا سکتے، نہ حسن کو جھٹلا سکتے، نہ حسین کو جھٹلا سکتے۔ اب آپ بتائیے، جو اللہ جنات کو بھی حسن حسین کے لیے پازیٹو ہونے کا حکم دے رہا ہو، آپ جس قبر میں جاؤ گی اگر حسین کے لیے بغض ہے اور یزید کے لیے پازیٹیوٹی ہے، کیا وہ اللہ وہ مخلوق جو زمینی مخلوق ہے آپ کو یہ کہے گا کہ جنت کی کھڑکی کھول دو؟ اچھا بتائیے کون سی جنت کی کھڑکی کھولنے کی بات کر رہے؟ جنت تو اللہ پاک کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار یہ ہیں، اور نوجوانوں سے مراد ہرگز یہ آپ نہ سمجھیں کہ وہاں بوڑھے یا بوڑھیاں اور نوجوان عورتوں کی، نہیں، وہاں مراد یہ کہ چونکہ جنت میں تو سب نوجوان ہی ہوں گے، وہاں بوڑھے کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، یہ مراد ہے وہاں، یہ لیول اور یہ اسٹیٹس ہے۔ آج پوری تاریخ میں گھس کر کے چھپ کر کے بولنے والے یزید کے حوالے سے تو بہت ہیں، لیکن پازیٹو ہو کر کے آپ ذرا کبھی بھی دیکھیں یزید کے حوالے سے کوئی اگر بولتا ہے تو ایسا ڈر اور خوف ان کی گفتگو میں ان کے دماغ میں ہوتا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے ماں۔ لیکن قرآن پاک جب یہ فیصلہ کر چکا، زبان پاک رسول جب یہ فیصلہ کر چکی، اللہ اس کے رسول کا جب یہ فیصلہ ہو چکا، توحید و رسالت کا یہ بھی عنوان بن چکا کہ محبت ہی ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور یہ عنوان جو ہے یہ کربلا کے بعد نہیں ملا ہے ہمیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے ہی میں مل گیا۔ ظاہر ہے جب یہ قرآن سے عنوان ملا ہے، رسول پاک سے عنوان ملا ہے۔ ابھی امام حسین 5 برس کے ہیں، اب آخری بات جو کہنے جا رہا ہوں، 5 برس کے ہیں اور یہ عنوان ان کو مل چکا ہے۔ 5 برس میں ارے آپ کا بیٹا ذرا سا بھی اگر مطلب بے جاب ہو، اگر جاب وغیرہ نہ ہو تو اپنی وراثت دینے کے لیے سوچتے ہیں کیا آئے گی، کیا کر دیتا گی، اور اگر شادی ہو گئی ہے اس کی تو اور بھی سوچتے ہیں کیا کر لٹا دیتا گی، کیا کر دیتا۔ شادی شدہ بچے، میچور بچے، بالغ بچے، عاقل بچے، اپنے بچوں کو دینے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا۔ 5 سال کی عمر پاک میں جن کو جنت کی سرداری مل گئی ہو، اب آپ بتائیے ابھی 55 سال کے بعد وہ واقعہ ہونے والا ہے، وہ 55 سال کے درمیان کا جو خوبصورت پہلو ہوگا یہ ہمارے لیے آئیڈیل گارنٹیڈ ہے۔ لوگ صرف کربلا سے جو پیش کرتے ہیں نا، یہ ہوا وہ ہوا یہ ہوا، آپ اتنی سی بات سمجھ جائیں کہ 55 سال پہلے ہی امام علی مقام کے لیے پازیٹو آف توحید، توحید کی پازیٹیوٹی آپ کو مل چکی، اور ایمان کا تصور توحید ہے، رسالت ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بالخصوص پازیٹو رہنا اور ان کے اپوزیشن کے حوالے سے نگیٹو رہنا، یہ فیصلہ الہی ہے۔ اب اس فیصلے پہ راضی رہنا یہی ایمان ہے، کیونکہ رضا بالقضاء مطلب اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہی ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے آپ کا کلمہ۔ اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا، اور اللہ کو اور رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا وہ ماننا ہے، جو رسول نے کہا وہ ماننا۔ اور اللہ رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ امام علی مقام، اہل بیت بالخصوص علی، فاطمہ، حسن، حسین کے لیے آپ کو پازیٹو رہنا، یہ ہے۔ اور پازیٹو کا مطلب یہ ہوا کہ اب یزید آٹومیٹک نیگیٹو بن گیا عنوان، کیونکہ امام حسین کے خلاف اب جو بھی آئیں گے گویا یہ پازیٹیوٹی کے خلاف ہے، اور آپ کو یہ پازیٹو رہنے کا عنوان دیا گیا ہے، لہذا آپ جو بھی 2 انڈیکس بن گیا، ایک حسینی انڈیکس بن گیا اور ایک یزیدی۔ اب اگر حسینی انڈیکس کے حوالے سے جو بھی پازیٹیوٹی لا رہے ہیں آپ کو قبول کرنا ہے، اور یزید کے حوالے سے جو بھی لایا جا رہا ہے آپ کو کسی بھی حال میں، چاہے وہ پوری دنیا کی کتاب ایک طرف کیوں نہ کر دے، کوئی کتاب نہ ہو ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہمیں پازیٹو حسین کے لیے رہنا ہے۔ تو 2 بات میں نے آج کہا۔ پہلی بات یہ کہا کہ امام علی مقام کربلا کیوں گئے، اور اس کیوں کا جواب یہ دیا کہ آپ کے پاس جو آج قرآن کے اوراق
مسجد سے آزان، حرمین کے لیے تڑپ، یہ اسی کے لیے گئے. یہ کچھ نہ ملتا آپ کو اگر حسین نہ جاتے. محبت کا ایک جملہ کہوں، حسین ہمت تو نہیں ہو رہی، حسین بتقاضۂ بشری بحکم خداوندی اللہ سے ملنے کے بعد آپ کو حیات دے کر چلے گئے. خود اللہ کی بارگاہ میں جانا گوارا کیے لیکن امت کو بچا لیا. آج جو آپ زندہ ہو، آپ کے سینے میں جو حسین زندہ ہے نا، اس کی اصل وجہ ہے کہ حسین ظاہری طور پر چلے جائیں تاکہ امت بچ جائے. بخشوانے کو نانا کی امت، گھر کا گھر لٹ گیا، یہ ہے. تو یہ لٹ گیا میری زبان سے نہیں نکل رہا تھا، گھر کا گھر چلا گیا. تو آپ آج جو پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ اللہ رسول کے لیے جو ہے آپ ایک دم مومن اور شان ایمان میں جو آپ جی رہے ہو نا، اس کی اصل وجہ ہے امام علی مقام کی وہ شہادت، جو حرم کو چھوڑ کر، مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، نانا کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، بیمار کو لے کر، بچیوں کو لے کر، بیوی کو لے کر کے، سب کو لے کر کے کربلا میں خیمہ زن ہوئے اور اکثر و بیشتر شہید ہو گئے. امام زین العابدین نسل مصطفیٰ کی بقا کے لیے اللہ پاک کے فیصلے کے تحت محفوظ رہے. اس سے بڑا آپ بتائیں کوئی احسان ہوگا خدا کا آپ پر؟ کیا چاہتی تھی کہ حرم پاک میں گھوڑا باندھا جائے؟ کیا چاہتی تھی حرم پاک میں گھوڑے کے لیج کیے جائے؟ کیا چاہتی تھی کہ آپ کی عزت پامال ہو؟ نہیں، آپ سکون چاہتی تھی نا. اسی سکون دینے کا نام حسین کی شہادت ہے. ورنہ اس بدبخت نے تو حرم پاک کو ہر طرح سے پامال کر دیا، ہر طرح سے پامال. اس سے ایک آپ کو اور ایک ذہنیت ملی کہ حرمین کو پامال کرنا یہ یزیدیت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے زبان یا کسی بھی طرح سے ایکٹیو رکھنا یہ حسینیت ہے. آج بھی حرمین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. کبھی ٹرمپ کو بلایا جاتا، کبھی یہودی کو بلایا جاتا اور اس کا پروٹوکول کیا جاتا ہے. یہ سب یزیدیت ہے. اور آپ کے دل جو تڑپتے ہیں نا، یہی ہے حسینیت. یہ کیوں بلایا، یہ کیوں جو عنوان بنتا ہے نا، یہ حرمین کے تحفظ اور اس کے وقار کے لیے جو یہ تڑپتا ہے، یہی حسینیت ہے. آپ اس جذبے سے پیار کرتے ہیں جو جذبہ حسینی کہلاتا ہے. کل بھی ہمیں حرم سے پیار تھا، آج بھی حرم سے پیار ہے، صبح قیامت تک پیار رہے گا حرمین طیبین سے، لیکن جذبہ حسینی میں. اگر وہاں پامال کیا جائے گا، چاہے وہ کنگ کیوں نہ ہو وقت کا، چاہے وہ صاحب اقتدار کیوں نہ ہو. صاحب اقتدار یزید بھی تھا، لیکن ہم نے کل جب قبول نہیں کیا تو آج بھی ہمیں قبول نہیں ہے. حسین جاتے جاتے بھی اپنی بادشاہت ہم سب کے دلوں میں ڈال چکے ہیں. یہ بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخروی بادشاہت ہے، محبت کی بادشاہت ہے، لالچ اور حرص سے پاک بادشاہت ہے، بے لوث بادشاہت ہے. مجھے امید ہے کہ آج کا عاشورہ کا روزہ جب آپ کھولیں گی تو انشاءاللہ جو آپ دعا کریں گی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کے حوالے سے اس طرح دعا کریں گی کہ اللہ کنبہ مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، بالخصوص امام علی مقام اور ان کے جو بھی حضرات کربلا میں گئے، ہماری خاطر گئے، امت کی خاطر گئے، شریعت کے تحفظ کی خاطر گئے، مولا آج کے اس روزے کو ان کی اس ادا کے صدقہ طفیل میں قبول فرما اور ہم سب کو حسینی جذبے کے ساتھ زندگی نصیب فرما. ہماری اولاد کو محفوظ فرما، ہماری نسلوں کو بخش دے اور ہماری اصلوں کی حفاظت فرما. اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آج کے عاشورہ کو آپ کی عبادتوں کے حوالے سے قبول فرمائے اور ہر طرح سے آپ کو محفوظ فرمائے، امن میں رکھے، شانتی میں رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین.